آج سے 35 سال پیچھے چلے جائیں، میں اس سے قبل کے زمانے کو تو نہیں جانتا، لیکن اس زمانے کی مجھے ہوش ہے کہ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے 2 جوڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم لوگ تھے، اور وہ کہیں شادی پہ جانا ہوتا تو کسی کے جوتے مانگ کے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں تو ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، لوگ اپنے کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور اگر شادی بیاہ پہ جانا تو جس کا کپڑا اچھا ہوتا تو اس سے مانگ کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا سناؤ کیا حال ہے، تو وہ لمبا ہاتھ کر کے کہتے اللہ کا شکر ہے۔ یہ بالکل، یہ ایک دن میں گزر رہا تھا، گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو وہ غبارے پھوڑتے نا تو جو ہے وہ شور ہوتا، تو بچے مسکراتے ہنستے شوخیاں کرتے، تو میں رک گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں چلا تو میرا ساتھی مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے بچپن یاد آ گیا، وہ کہانی یاد آ جاتی ہے نا کہ جب وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ ایک زمانہ ہمارے اوپر بھی گزرا ہے، وہ ایک زمانہ تھا میرے اور آپ کے اوپر جب ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے، چاہے وہ کاغذ کے ہوتے تھے لیکن جہاز چلتے تھے، ہماری کشتیاں بھی، بحری جہاز بھی ہمارے چلتے ہوتے تھے۔ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بےتاب ہے، کیسا زمانہ تھا جب ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا مجھے ماضی کا زمانہ یاد آ گیا اور میں اس منظر کو دیکھنے لگا، لیکن میں نے تھوڑی سی تبدیلی دیکھی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو غبارہ پھٹ جاتا تھا تو ہم رونے لگ جاتے تھے، اس لیے کہ غبارہ ہی ایک ہوتا تھا اور کھیل ہی ختم ہو جاتی تھی، اور ان کے پاس اتنے غبارے، ان بچوں کے پاس، کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، پھر نیا غبارہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج کس قدر آسودگیاں ہو گئی ہیں، تو ہم 5-7 بچوں کے پاس ایک غبارہ اور ان کے پاس جو ہے وہ درجنوں غبارے، تو کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی۔ تو 2-2 3-3 جوڑے لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اور آسودہ حال لوگ بھی جو ہے وہ بعض اوقات کسی سے جوتے مانگ کر کے کسی شادی پہ جایا کرتے، لیکن پھر بھی اگر پوچھتے جناب کیا حال ہے تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کسی آسودہ حال شخص سے بھی پوچھے جناب کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے بس گزر ہو رہی ہے۔ تو شکر ختم ہو گیا، یہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کو ملتا ہے تو اس کو تو شکر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم مجھے گھوڑوں کی اداؤں کی، اللہ اکبر، گھاس کھاتے ہیں لیکن مالک سے وفاداری کرتے ہیں۔ قسم ہے ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلنے والے شراروں کی، قسم ہے ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز کی، بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے، انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے خود گواہ ہے کہ ناشکرہ ہے۔ ذرا وہ دیکھیں اس کو کیا کیا نعمتیں دی گئی، کیا کیا کرم نوازیوں کا ہن برسا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت ناشکری کا لہجہ اختیار کیے رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسانی فطرت ہے جو گھوڑوں کی قسم کر کے، گھوڑوں کی اداؤں کی قسم کر کے فرمائی گئی۔ تیسری بات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ دولت کی محبت میں بہت آگے نکل گیا ہے، بہت شدید ہے دولت کی محبت میں، ہر وقت اس نے بت ہی بنا لیا دولت۔ اللہ اکبر۔ دولت جب بت بنتی ہے اور انسان اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے باطن کا نور رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پہ فرمایا الذی جمع مالہ وعددہ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے اور بار بار اس کو گنتا رہتا ہے، بار بار حساب لگاتا ہے کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، پھر یہ گمان کرتا ہے، کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ کیا کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، اب میرا کو کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، پھر فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری مکروہ سوچ ہے کہ تمہارا مال تمہیں لافانی کر دے گا، تمہارا مال تمہیں ہر مشکل سے بچا لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لینبذن فی الحطمہ، اللہ اکبر، تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے لَيُنبَذَنَّ، یہ عرب کہتے تھے نبست النال، جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا نا تو اس کو اتار کے ایسے پھینک دیتے کہ اب یہ کام کا نہیں رہا، تو جوتے کو جب حقارت سے پھینکا جاتا تو اس کے لیے وہ لفظ بولتے نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا، اب اس قابل ہی رہا کہ پاؤں میں بھی رکھا جائے۔ تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جس طرح اہل عرب تم جوتا اتار کے حقارت سے پھینکتے ہو، ہم تمہیں حقارت سے جہنم میں